سبحان اللہ۔ حضرت ابی بن کعب اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ یہودی جو تھے میرے آقا کے آنے سے پہلے آخری نبی کے وسیلے دے دے کر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ جی 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 آپ کے قرآن میں موجود ہے جی، یہودی نصرانی سارے، کیونکہ میرے آقا کے ذکر تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں، زبور میں بھی ہے، سب کو پتہ تھا آخری نبی آئے گا، یہ شان ہوگی، یہ شان ہوگی، یہ شان ہوگی، سب کا سلطان ہوگا۔ یہ یہودی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب کسی جنگ میں جاتے، جہاں بھی جاتے، وہاں جا کے تورات کو کھولتے، انجیل کو کھولتے، اپنی کتاب کو کھولتے، میرے نبی کا نام سامنے رکھ کے رب سے دعا کرتے، اللہ جس آخری نبی کا تو نے ہماری کتاب میں ذکر کیا ہوا ہے، یا اللہ اس آخری نبی کے صدقے ہمیں فتح عطا فرما دے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کا نام لے لے کے فتح مانگا کرتے تھے، سرکار کے وسیلہ دے دے کے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو باب گرامی یہی والے یہودی طبہ حمیری ایک بادشاہ گزرا ہے جو آپ لوگ بزرگ جانتے ہیں، صاحب علم لوگ جانتے ہیں، طبہ حمیری بھی کہا جاتا ہے، طبہ حمیری بھی کہا جاتا ہے۔ میرے تک پہنچا طبہ حمیری بادشاہ گزرا ہے، اور اس بادشاہ کا معمول تھا جی، توجہ ہے جی آپ کی، بڑے کام کی بات، توجہ ہے جی آپ کی۔ طبہ حمیری بادشاہ بڑا بہادر بادشاہ تھا۔ اس کا معمول کیا تھا؟ اس نے اپنے ساتھ 400 یہودی علماء رکھے ہوئے تھے۔ کتنے جی؟ کہنا آسان ہے، کتنے؟ 400 یہودی بڑے بڑے تکڑے عالم اس نے ساتھ رکھے ہوئے تھے، اور یہ جہاں بھی جاتا فتح کر کے واپس آتا۔ ان کا معمول کیا ہوتا؟ جب جاتا نا جس ملک کو شہر کو فتح کرنے جاتا، سب سے پہلے علماء کو آگے کرتا۔ چاہو جی سارے 400 آگے جاؤ، علماء کیا کرتے؟ جا کے جناب والا وہاں پہ اپنی کتاب تورات کو اٹھاتے، تورات کو اٹھا کے جہاں میرے نبی کی نعتیں لکھی ہوئی، جہاں میرے نبی کے تذکرے ہوتے، ولادت کے ذکر ہوتے، سرکار کی شانیں ہوتی، اس کو کھول کے عرض کرتے ربا یہ جس نبی کا تو نے ہماری کتاب میں ذکر کیا ہوا ہے، آخری نبی جس کا نام محمد ہے، جس کا نام احمد ہے، یا اللہ اس نبی کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں فتح عطا فرما۔ ابن عباس فرماتے ہیں دعا کرنا، نبی پاک کے صدقے اللہ ان کو فتح عطا فرما دیتا تھا۔ توجہ جی، بڑی جلدی سے میں چل رہا ہوں۔ طبہ حمیری بادشاہ کیا یہ علاقے فتح کرتا کرتا، ملک فتح کرتا کرتا، فتوحات پاتا پاتا پہنچا نا مدینہ کی سرزمین پہ۔ مدینہ تب نام نہیں تھا، تب نام اس کا وادی کنات اس کا نام تھا۔ پہنچا وہاں پہ، تو جب اس سرزمین پہ پہنچے، علماء کو تو پتہ تھا نشانیاں کہ آخری نبی کے آنے کی نشانیاں، شہر کی نشانیاں کیا ہیں۔ جب پہنچے وہاں پہ تو علماء نے فوراً کتابیں کھول لی، کتابیں کھول کے کبھی پہاڑ دیکھ رہے ہیں، کبھی ٹیلے دیکھ رہے ہیں، کبھی درخت دیکھ رہے ہیں، کبھی کھجوریں دیکھ رہے ہیں۔ دیکھ کے تو 400 علماء نے طبہ حمیری بادشاہ سے کہا، بادشاہ سے کہنے لگے ایھا الملک، ہے بادشاہ، ان ھذا البلد یکون الیہ فیہاجر نبی من بنی اسماعیل وولد بمکہ اسمہ احمد وہذہ دار الہجرہ۔ اے بادشاہ ہم تو یہاں سے نہیں جائیں گے۔ سبحان اللہ، ٹلی سبحان اللہ کہیے۔ بادشاہ ہم یہاں سے اب نہیں جائیں گے، ہم ادھر ہی اب رہیں گے۔ بادشاہ کو کیا وجہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ میرے ساتھ تم ساری زندگی رہے ہو، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ جس نبی کے وسیلے دے دے کے ہم فتح حاصل کرتے رہے ہیں، جس نبی کے واسطے ڈال ڈال کے ہمیں اللہ فتح دیتا رہا ہے، یہ وہی شہر ہے، اسی شہر کو مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہی مدینہ شہر ہے جس شہر میں وہ آخری نبی جو ہوگا مکے میں پیدا ہوگا، ہجرت کر کے مدینے آئے گا، یہی ان کا شہر ہوگا، ان کا نام احمد ہوگا۔ کہا ہم تو نہیں جائیں گے، ہم تو ادھر رہیں گے، تو جاتا ہے تو جا اپنا کام کر جا کے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم نہیں جاتے تو میں کیوں جاؤں گا؟ اس نے کہا جس نبی کا صدقہ اللہ میں فتح دیتا رہا تو میں چھوڑ کے چلا جاؤں؟ اس نے کہا چلو جی یہاں پہ گھر بناؤ۔ مدینے کا شہر سب سے پہلے آباد کرنے والا طبہ حمیری تھا۔ شہر بنایا اس نے، گھر بنایا، 400 علماء کی شادیاں ہوئیں وہاں پہ، گھر سارا کچھ ہوا۔ اپنا جو اس نے گھر بنایا طبہ حمیری بادشاہ نے، سب کی سنگل منزل تھی، طبہ حمیری بادشاہ کی ڈبل منزل تھی، اور جو اوپر والا منزل کمرہ اس کا تھا اس کے اندر اس نے ایک کھڑکی رکھی تھی، روشن دان رکھا ہے کھڑکی، اور کھڑکی کا رخ مکے کی طرف تھا۔ توجہ بڑے قیمتی جملے ہیں۔ کھڑکی کا رخ مکے کی طرف تھا، جدھر مکے کا رستہ آ رہا تھا۔ روزانہ صبح بھی کھڑکی کے پاس کھڑا ہوتا جا کے، شام کو بھی کھڑا ہوتا جا کے، میرے نبی کی نعتیں پڑھتا۔ مچل کے بولو سبحان اللہ۔
میرے نبی کی نعتیں پڑھتا، صبح و شام کھڑا ہو کے، وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا، وقت وصال اس کا قریب آ گیا، اس نے ایک خط لکھا میرے مصطفیٰ کے نام، سلام دعا لکھی، خط لکھنے کے بعد عرض کرنے لگا اے سونے محمد، خط میں کہنے لگا اے سونے محمد، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں آپ کا غلام بنتا ہوں، میں آپ کا نوکر بنتا ہوں، اور سوال کرنے لگا یا رسول اللہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں نے آپ پہ ایمان لایا، اب میں آپ کا غلام ہوں، حضور زندگی نے وفا نہیں کی، میں نے آپ کا دور نہیں پا سکا، زندگی پوری ہو گئی، لیکن حضور یہ غلام آپ کی شفاعت کا منتظر رہے گا۔ طبہ ہماری بادشاہ خط لکھ کے سرکار کو، خط سرکار کو پہنچا بھی، حضرت ابو ایوب انصاری نے پہنچایا تھا، سرکار جب آئے نا ابو ایوب انصاری کے گھر، سرکار ہجرت کر کے پہنچے، سارے لوگوں نے جناب دروازے کھولے، گھر سجائے، پورا مدینہ سجا ہوا ہے کہ سرکار میرے گھر میں آئیں گے، میرے گھر میں آئیں گے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم پہ معمور ہے، جہاں اس نے جانا ہے اس کو پتہ ہے میں نے کس کے گھر جانا ہے۔ میرے مصطفیٰ اونٹنی سیدھی جا کے، حضرت ابو ایوب انصاری بڑے غریب تھے، ماڑے تھے، غریب کٹیا تھی آپ کی ماڑی سی، آپ دروازہ، سب نے دروازے کھولے ہوئے تھے، آپ دروازہ بند کر کے اندر سر سجدے میں رکھ کے رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے کہ میری قسمت کہاں، اتنے عالی شان گھر یہاں پہ، بڑے بڑے امیر لوگ یہاں پہ، پتہ نہیں سرکار کس کے گھر جائیں گے۔ جب حضرت ابو ایوب کا دروازہ کھٹکا، ابو ایوب دروازہ کھول، کہنے لگے مجھے بتانے کے لیے، مجھے جلانے کے لیے دروازہ کھلوا رہے ہو کہ سرکار فلاں کے گھر ہیں؟ جواب دینے والے نے جواب دیا ابو ایوب سرکار کسی اور کے گھر نہیں، سرکار تیرے دروازے پہ آ گئے۔ ابو ایوب آنسو بہاتے بہاتے باہر آئے، سرکار کا استقبال کیا، سرکار کو اندر لے کے گئے، سب سے پہلا سوال سرکار کے ابو ایوب طبہ کا خط تو دے مجھے، بتایا کسی نے نہیں ہے، میرے مصطفیٰ سب کچھ جانتے ہیں، کہا وہ خط تو دے مجھے طبہ کا ذرا۔ طبہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں آپ کی شفاعت کا منتظر ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، تو ہمارا بھی تعارف یہ ہونا چاہیے، تعارف یہی ہونا چاہیے کہ ہم گے التجا والے، آپ گے عطا والے، بھی کے کچھ عطا کرنا اے میرے والے، چھیڑنا ہمیں دنیا ہم گے مصطفیٰ، اے جملہ ٹھلا نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم گے مصطفیٰ، یہی تعارف ہر بندے کا ہونا چاہیے، چھیڑنا ہمیں دنیا ہم گے مصطفیٰ والے، سید الورا والے، شاہد و شرع والے، چھیڑنا ہمیں دنیا ہم ہیں مصطفیٰ